نہیں ہے، میرا بندہ غافل ہے، یہ نادان ہے، یہ انسان ہے، یہ نسیان سے ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد یہ توبہ کر لے۔ اب فرشتوں کو روک دیا گیا، وہاں نیکی کی بات آئی فوراً لکھ دی گئی، یہاں برائی کی بات آئی تو ہم امت محمدی پر یہ کرم کر دیا گیا کہ ان کا گناہ نہیں لکھنا، ابھی رک جاؤ۔ پھر اس نے اس کا ارادہ کر لیا، وہ گناہ کی طرف چلا، کام سرزد نہیں ہوا، لیکن پھر بھی رب نے کہا نہیں ملائکہ ابھی بھی نہیں، ابھی بھی اس کا یہ گناہ لکھنا نہیں، اس نے کام کیا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت بدل جائے۔ بالآخر آخری دم تک ملائکہ کو نیکی والے ملائکہ روک کر رکھتے ہیں، اور جب انسان کا قدم پلٹ جاتا ہے تو وہ گناہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ اس گناہ سے رکنے کی وجہ سے پھر بھی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ارادہ گناہ کا تھا، رک گیا تو پھر بھی نیکی مل گئی، یہ ہمارے اوپر کرم ہے۔ اس وجہ سے انسان کے دل کی جو نیت ہے اس کا دار و مدار بڑا خاص ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی وجہ سے جو صحیح بخاری شریف کی ابتدا ہے کہ وہ نیت کی بنیاد پر کی ہے، تاکہ جب انسان کی نیت درست ہو جائے گی تو پھر وہ بخاری شریف پڑھے، تب اس کو بخاری سمجھ بھی آئے گی۔ ویسے گھروں میں رکھنے سے اور ہزاروں بندوں کی اردو پڑھی ہوئی ہوتی ہے، ہر زبان میں آج کل ترجمہ ہو چکا ہے، پڑھنے سے دل کا قبلہ درست نہیں ہوا کرتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پھر وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، الکتاب، کتاب کو۔ اس وقت تورات نازل ہوئی تھی، اللہ رب العزت کا کلام تھا۔ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ الحمدللہ ہم اللہ کی تمام آسمانی کتابوں پر اور صحائف پر بالکل بلا شبہ اور بلا تردد یقین رکھتے ہیں۔ تورات نازل ہوئی، بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ تم نے اس کو ماننا ہے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ الا امانیہ، وہ جھوٹی امیدیں قائم کر لیتے تھے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ تو محض وہم اور گمان میں رہتے تھے۔ جیسے آج ہمارا گمان ہوتا ہے نا کہ میں بخشا جاؤں گا، میرے فلاں بھی نیکی ہے، شاید ہم دل میں سوچتے ہوں گے کہ میری بڑی نیکیاں ہیں، اگر کوئی نہیں ہے تو شاید ایک نیکی تو ہوگی نا، ہم اپنی چند اچھائیوں کی وجہ سے دیگر نیک کام چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ یہ کام یہود اس وقت بھی کرتے آئے تھے جن پر تورات نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے تورات کو یہاں پر تمام منافقین کے اور یہودیوں کے تمام احوالوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ یہ تو بطور خوشامد بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ شاید ہم نے بڑے اچھے کام کیے، ہم بڑے سچے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اپنے ہونے والے نبی پر، منافقین اور یہودی دونوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ ایسی بات نہیں، ان کا ظاہر اور تھا اور باطن اور تھا، لیکن اللہ رب العزت ہر چیز سے جاننے والا ہے۔ پہلے عام لوگوں کا ذکر ہوا، پھر یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہوا کہ وہ لوگ جو ان پڑھ ہیں اور نہیں جانتے، یہاں پر ان کو ان پڑھ کہہ کر پکارا گیا، لیکن حقیقت میں وہ یہودیوں کے عالم تھے۔ یعنی پہلے عام لوگوں کا ذکر کیا کہ یہ نہیں جانتے، جو ظاہر کرتے ہیں، جو چھپاتے ہیں، یہ عوام کے لیے تھا۔ یہاں پر بالخصوص امی کا صیغہ ذکر کر کے اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ وہ لوگ جو یہودیوں کے عالم تھے اس وقت بنی اسرائیل کے عالم تھے، کیونکہ امانیہ اس کا مفرد ہے، اور جس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انعام جو اہل حق ہو، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہو کہ میں اس کا حقدار ہوں، لیکن پھر بھی وہ یہ خواہش رکھتا ہو کہ شاید اس سے زیادہ مجھے کچھ ملنے والا ہے۔ اور اگر علم کے لحاظ سے کہا جائے تو جس نے بالکل جو جیسے ماں کا بچہ پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ ان پڑھ ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو کہا یہ تو بالکل صاف ان پڑھ ہیں، ان کو کسی چیز کا بھی علم نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں جاننے والے نہیں ہیں، یہ محض گمان میں رہتے ہیں، مگر یہ اللہ رب العزت کے ساتھ اس میں رہتے ہیں کہ ہمیں معاف فرما دیا جائے گا۔ ہم پر ایک نعمت نازل ہوئی، من و سلوہ نازل ہوئی، ہم پر اللہ رب العزت نے دنیا کی یہ سبزیاں ہمارے اوپر بھیجی، ہمیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی ملاقات کے لیے کوئی طور پر لے کر گئے، ہمیں تورات عطا کی گئی، دیگر وہ اپنی بشارتوں کو گنتے رہتے اور اپنی کمیوں کو ذکر نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ اپنے وہم اور گمان میں رہتے ہیں، اپنے ذہنوں کی اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیسا معاملہ فرمائے گا، حالانکہ یہ ان کا گمان ہی ہے۔ پھر آگے فرما دیا فویل للذین، فویل، ویل کا لفظ ہلاکت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ عام مشہور لفظ ہے،
عام صورتوں میں بھی استعمال ہوا ہے. فویل للذین، پس ہلاکت ہو، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، الکتاب کتاب کو بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے. موسیٰ علیہ السلام ان کو بتایا کرتے تھے کہ یہ تورات تم نے لکھنی ہے، یہ اس طرح تم لکھو. وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے. ثم یقولون، اور پھر کہتے، ھذا من عند اللہ، اس میں جب تبدیلی کر لیتے اپنے ہاتھوں سے تو پھر کہتے یہ توشہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اپنے ہاتھوں سے بھی لکھ کر پھر بھی وہ اللہ کے ساتھ منسوب کر دیا کرتے. اس وجہ سے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ وہ حاصل کر لیں ان کے عوض میں کچھ رقم. وہ رب کا قرآن بھی بیچ دیا کرتے تھے. اور فویل کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کا عذاب ہوگا. ہلاکت سے مراد اللہ کا عذاب ہے. اور ابو العیاض رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جہنم میں ایک گڑھا ہے، جہنم کی یا گہرائی ہے. اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے. ویل سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے. اور مزید گہرائی میں حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث مبارکہ کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا. سعید بن زید آپ بھی عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں. آپ نقل کرتے ہیں کہ یہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس میں کفار کو پھینکا جائے گا تو وہ 40 سال تک اس کی گہرائی میں پہنچتے ہوئے ان کو مسافت پڑے گی. یعنی 40 سال تک اس کی گہرائی میں وہ گرتے رہیں گے. وہ کتنی بڑی اللہ رب العزت نے وادی بنائی ہے جو جہنم کی سخت آگ ہوگی، اس میں ان کو ڈالا جائے گا کہ یہ کتاب میں رد و بدل کرتے ہیں، یہ حقیقت الفاظ تورات کے الفاظ میں رد و بدل کرتے تھے. اور آج آپ یقین سے یہ بات میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری اس امت کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو قرآن کے الفاظ میں تو ہیرا پھیری نہیں کر سکتے، قرآن کے الفاظ کو بدلا تو نہیں سکتے، اس کو تبدیل تو نہیں کر سکتے، لیکن ہاں اس کے معنی کے اندر انہوں نے کئی جگہوں پر تبدیلی کی ہے. اور یہ سب سے بڑی مثال ایک ہی آپ کو دے دوں جو بالکل جرنل ہے، یہ آپ مرزائی یا قادیانی کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کے الفاظ میں تبدیلی نہیں کی، وہاں خاتم النبیین ہی رہنے دیا، لیکن اس کے معنی میں اتنی تبدیلی کر دی کہ ایک بڑا تفرقہ اور ایک بڑا مذہب جو بالکل غیر مسلم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کافر کو تم رہائش دے سکتے ہو، یہ تمہاری اقلیت ہے، ہندو تمہاری اقلیت ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اقلیتوں کو تم تحفظ دو گے، لیکن وہ لوگ جو دین کے نام پر بگاڑ پیدا کریں اس کو مرتد کہا گیا اور واجب القتل کہا گیا ہے. یہ اپنے ذہن میں رکھیں. اور اگر آپ یہ حقیقت یہ بات کہیں کہ اگر یہ باہر چلے جائیں، چاہے کینیڈا میں ہوں، چاہے انگلینڈ میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، جس حکومت نے بھی انہیں تحفظ دیا ہے کسی ایک طرف کر کے دیا ہے، یوں ایک سوسائٹی کی صورت میں نہیں دیا. ہماری پنجاب کی وہ سرزمین ہے جہاں کوئی 10 منٹ کا لیکچر اگر جھاڑ دیتا ہے تو وہی ہمارے نزدیک معتبر بن جاتا ہے، جس کی مثال یہ ربہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم سب مسلمان ایسے حال میں بیٹھے ہوئے ہیں جو نبی کا نام لیوا ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو ہم میں سے، چاہے وہ کسی طریقے کے ساتھ دین پر عمل کرنے والا ہو،